یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے کل غزہ وار کے حوالے سے ایک تاریخی ریزولوشن پاس کیا ہے، اور سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کے اوپر بائنڈنگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ملک سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو نہیں مانتا تو اس کے پھر کنسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ شدید قسم کے ہوتے ہیں، سیریس قسم کے ہوتے ہیں۔ اب کل سے لے کر اسرائیل میں یوم سوگ تو ایک طرح سے ہے ہی، وہ مطلب دکھی ہیں، کل آپ کو بتایا تھا دکھی ہیں اور ڈپریس قسم کا وہاں کا میڈیا خبریں لگا رہا ہے، اور ایک وہاں پر فیلنگ ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ لیکن تمام تر لعنتوں کا جو مرکز ہے، سینٹر جو ہے نا لعنتوں کا، ایک لعنتوں کا سینٹر پوائنٹ وہ نیتن یاہو بنا ہوا ہے۔ سارے لوگ، ان کی پولیٹیشنز، ان کی سول سوسائٹی، ان کا میڈیا، ان کے ڈیفنس اینالسٹ، سارے کے سارے لعنتیں اگر برسا رہے ہیں تو ایک بندے کے اوپر برسا رہے ہیں، نیتن یاہو۔ وہ کہہ رہے ہیں اس تمام تر جھمیلے کا جو ذمہ وار ہے وہ یہ ایک شخص ہے۔ اچھا باقی بھی ویسے ہیں، اب ان کی ملٹری اور انٹیلیجنس والے بھی تو فیل ہوئے تھے نا، وہ سارے ہٹ جا بابو بول کے سائڈ سے کٹ لیے سارے کے سارے، اور یہ گالیاں کھا رہا ہے بیچ میں۔ آج ان کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے ہارٹس، اس کا ایڈیٹوریل میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس کو ایجنٹ آف ڈسٹرکشن قرار دیا اسرائیل کے لیے۔ ہارٹس والے لکھتے ہیں کہ نیتن یاہو ہیز بیکم اسرائیل ایجنٹ آف ڈسٹرکشن۔ اچھا وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن بھی بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو کین ناؤ ایڈ اے ڈپلومیٹک کرائسس ود اسرائیل's closest ally, the American superpower, Israel's protector overseas, which has gone out of its way to stand with it since the war began, to his list of glorious failures۔ یعنی اکلوتا ایک ہمارا اتحادی بچا ہوا تھا امریکہ، جو کہ شروع سے لے کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا، آپ نے ان کو بھی ہمارے خلاف کر دیا۔ اکلوتا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ ذرا پیٹرن چیک کریے، شروع میں ویسٹ کے بہت سارے ملکوں نے، یورپ کے بہت سارے ملکوں نے ان کی انکنڈیشنل سپورٹ کی تھی، لیکن جو ہی غزہ کے اندر ہلاکتوں کی تعداد بڑی ہے نا، کلنگز کی تعداد بڑی ہے، سب سے پہلے یورپ والے کھسکی ہے وہاں سے، وہ کھسک گئے وہاں سے، اور انہوں نے آپ نوٹ کریے کہ سیز فائر کی ریزولوشنز کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا وہاں پہ، تو وہ تو پہلے ہی مرحلے میں یعنی یوں سمجھیں کہ اسرائیل کے خلاف ہو گئے تھے۔ جو ہی تھوڑی سی تعداد بڑی تھی کلنگز کی تو وہ پہلے سے ہٹ گئے تھے۔ خود ان ملکوں کے اندر آپ نے دیکھا کتنے بڑے مظاہرے، تاریخی مظاہرے ہوئے، ہسٹوریکل مظاہرے، ریسنٹ ہسٹری میں کم سے کم ہمیں اتنے بڑے مظاہرے کسی بھی کاز کے لیے دیکھنے کو نہیں ملے، جو کہ فلسطین کے لیے ہمیں وہاں کی کرسچن برادری، وہاں کی ایون جوئش برادری، وہاں کی وہ مسلم برادری تو خیر تھے ہی، یہ سارے وہاں پر آپ کو فلسطین کے لیے مظاہرے کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو موڈ جو تھا سڑکوں کے اوپر وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ جلدی دیکھ لیا انہوں نے، تو آپ کو فلسطین کے حق میں ان کا سٹانس سوئنگ ہوتے ہوئے نظر آیا یورپ کا، لیکن امریکہ ٹکا رہا، مسلسل بلاک کرتا رہا سیز فائر کی ریزولوشن۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اکلوتا یہ جو بچا ہوا ہمارا اتحادی تھا وہ بھی ہمارے خلاف ہو گیا، تو اس کا کریڈٹ نیتن یاہو کو جاتا ہے۔ لیکن نیتن یاہو کرے تو کرے کیا؟ اس کے لیے پرابلم یہ ہے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں نا اس کو ریزولوشن کو، لیکن اس نے ابھی تک جنگ بند نہیں کی۔ جنگ اگر بند کرتا ہے تو مکمل طور پر یہ فارغ ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جنگ بند نہیں کرے گا تو انٹرنلی یہ کچھ نہ کچھ فیس سیونگ اس کی جو ہے نا ہارڈ لائنرز کے اندر یہ دکھا سکتا ہے کہ دیکھو دنیا ساری میرے خلاف ہے لیکن میں پھر بھی جنگ لڑ رہا ہوں۔ نہیں کرے گا تو ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے گی ہاتھ دھو کے۔ آلریڈی ان کا ڈیفنس منسٹر جو ہے گالنٹ امریکہ پہنچا ہوا ہے۔ امریکہ کیوں پہنچا ہوا ہے؟ تاکہ اسرائیل کے اوپر آرمز امبارگو نہ لگنے پائے، اسرائیل کے اوپر دنیا بھر کی جو پابندیاں ہوں گی ہتھیاروں کی سپلائی کے حوالے سے وہ نہ لگنے پائے۔ اٹ از ویری مچ آن دا کارڈز، خاص طور پر جب یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے سیز فائر کی تو اٹ از ویری مچ آن دا کارڈز، تو اسی لیے اس کو رکوانے کے لیے ان کا ڈیفنس منسٹر وہاں پر گیا ہوا ہے امریکہ۔ یروشلم پوسٹ نے کل رپورٹ کیا ہے کہ گالنٹس واشنگٹن ٹرپ ہوپس ٹو اسٹاپ US آرمز امبارگو، سینئر IDF جنرل IDF میجر جنرل نمرود شیفر on 103 FM, Yoav Gallant aims to avert US arms embargo on Israel, notes Rafah operation won't happen if the US says not to do it۔ اچھا پہلے بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی نا، آپ ہمیں بولے نہ بولے ہم تو گھسیں گے رفح کے اندر، ہم تو مار دھاڑ مچائیں گے، امریکہ بولے نہ بولے ہم سپر پاور، ہم بڑے فن خان تو ہم پتہ نہیں کیا۔ لیکن اب ٹون چینج ہو گئی ہے، اب ان کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں نہیں، ابو جی نہیں بولیں گے تو ہم نہیں گھسیں گے رفح کے اندر۔ ابو جی کی پرمیشن جو ہے نا، واشنگٹن والے بابا جی کی پرمیشن ضروری ہے، بابا جی کی پرمیشن نہیں ملے گی تو نہیں گھسیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اور وہ خود کہہ رہے ہیں بلکہ کہ دی سگنیفیکنٹ امریکن انفلوئنس آن اسرائیل اینڈ دی اسرائیلی ڈیفینس فورس، واٹ ڈو آئی مین وین آئی سے اف دی امریکنس ٹیل اس یو ناٹ
operate in Rafah. We won't fight. We won't operate in Rafah. Maybe we will carry out very small and focused missions, but we won't see anything similar to what happened in the last 5 months in Gaza if the Americans tell us not to do. تو وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں گھسیں گے جب تک امریکہ نہیں کہتا ہمیں. لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ ان کا ڈیفینس منسٹر گیا ہوا ہے امریکہ آرمز ایمبارگو کو رکوانے کے لیے. الجزیرہ نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جنگ بند نہیں ہوئی. یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے لیکن پھر بھی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ it has been nearly 24 hours since the UN Security Council resolution demanding an immediate ceasefire during Ramadan passed, and what we are seeing on the ground is the complete opposite of what the resolution is demanding. There seems to be a surge in attacks on Rafah city, along with the ongoing threats to expand the military operation. The ground invasion in Rafah, where nearly 1.5 million displaced Palestinians have been sheltering. Now 2.3 سے 2.4 ملین کی پاپولیشن ہے غزہ کی. آپ اندازہ لگائیے 23 سے 24 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک شہر کے اندر آ کے اور انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے رفح کے اندر. تو یہاں پہ اگر فائٹنگ چھڑتی تو جانی نقصان کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی زیادہ یہاں پر ہلاکتیں ہوتی. تو اسی لیے ہمیں ایک ارجنسی نظر آئی رشینس کی جانب سے بھی چائنیز کی جانب سے بھی. عرب لیگ کو مت بھولیے گا. عرب لیگ پہ ہم کرٹیسائز بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ایک بات ماننی پڑے گی قطر والوں نے سعودیز نے ایجپٹ نے تمام یہ عرب لیگ کا جو بلاک ہے یو اے ای والوں نے ان تمام نے بڑا کلیدی رول پلے کیا ہے سینٹرل رول پلے کیا ہے اس ریزولوشن کو پاس کروانے کے حوالے سے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ سعودیز جو ہیں یہ اور عرب لیگ کے باقی ملک انہوں نے ایک لمبا دورہ کیا تھا. یہ گئے تھے چائنا یہ گئے تھے رشیا اور یہ یورپ کے مختلف ملکوں میں گئے تھے. یاد کریے کچھ عرصہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. یہ گئے تھے یہ اس لیے گئے تھے تاکہ وہاں پر سیز فائر کے حوالے سے اور فلسطینی ریاست کے حوالے سے ایک ماحول بنایا جا سکے. تو جہاں پر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں وہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان ملکوں کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ایکٹیو رہے ہیں 24 گھنٹے ایکٹیو رہے ہیں اس سارے کرائسس کے دوران. یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. تو جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے دن رات ایک کر کے یہ ریزولوشن پاس کی ہے اور اپنا جو ڈپلومیٹک انفلوئنس ہے وہ انہوں نے ظاہر کیا ہے. اچھا اب وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک سیز فائر نہیں ہوئی نا. تو ایک اور بڑی خبر وہاں سے آ رہی ہے یونائٹڈ نیشنز سے بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ کہ ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے واقعی جینوسائیڈ کمٹ کی ہے غزہ کے اندر اور اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر گھسیٹا جائے اور اس کے اوپر سینکشنز لگائے جائیں اور اس کے جو ہتھیار ہیں وہ روکے جائیں. ساری دنیا سے کہا جائے کہ اس کو کوئی بھی ہتھیار نہ دے. یہ ایک رپورٹ یونائٹڈ نیشنز کے اندر سبمٹ ہو گئی ہے. اس پہ فیوچر میں کارروائی ہو سکتی ہے کچھ دنوں کے اندر کچھ مہینوں کے اندر جب بھی ہو. ڈیپینڈ کرتا ہے اسرائیل کس لیول پہ آگے جاتا ہے. اگر یہ تھوڑا سا آگے جائیں گے مزید سیز فائر نہیں کرتے تو پھر اس پہ کارروائی شروع بھی ہو سکتی ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ رپورٹ ہے وہاں پر. وہ کہتے ہیں یروشلم پوسٹ والے یو این رپورٹ ٹو سے Israel is committing genocide in Gaza, call for arms embargo. The report presents the alleged genocide as driven by a genocidal logic integral to a settler colonial project in Palestine. لہذا حالات اس وقت آئی ڈی ایف کے لیے اور نیتن یاہو کے لیے بڑے ہی ٹینس ہیں. نہ ان کو کوئی ملٹری آبجیکٹو وہاں پر اچیو ہوا ہے اور نہ ہی ان کے ہاسٹیجز ریلیز ہوئے ہیں اور ایسے میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سیز فائر کریں. اگر وہ سیز فائر کرتے ہیں تو پرابلم ہے نہیں کرتے تو پرابلم ہے. اور عالمی سطح پر صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. ان کی اور آئسس کی پوزیشن اس وقت جو ہے نا تقریباً سیم ہے. آئسس کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک آفیشیلی آپ کو کھڑا ہوا نظر نہیں آتا نا. تو یہاں پر بھی صورتحال کیا ایسی نہیں ہے. کوئی ایک ملک نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو کہ ان کے ساتھ ہو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ میرے خیال سے اسرائیل اپنے تاریخ کے سب سے بدترین دور سے گزر رہا ہے اور اس طرح کے کرائسس انہوں نے آج تک فیس نہیں کیے 1948 سے لے کے.